کہ اے میرے بندو، جب اس کارگاہ حیات، اس راہ گزر سے تم گزر رہے ہوگے تو مختلف مراحل آئیں گے، مقامات آئیں گے، حالات درپیش ہوں گے. کبھی بھی مجھے بھلانا نہیں اور ہمیشہ مجھے یاد رکھنا. کبھی بھی مجھے بھلانا نہیں اور ہمیشہ مجھے یاد رکھنا. اور یاد کرنے سے عموماً ہم کہتے ہیں فضلوی ذکر کرو، تسبیح لے لو، 2000 مرتبہ استغفار کر لو، یہ کر لو. میں اس کا معنی وسعت کے ساتھ لیتا ہوں کہ فضلوی تم جہاں بھی ہو، جس کام میں ہو، جو کام کر رہے ہو، وہاں میری یاد تجھے رہے کہ یہ کام، یہ اقدام جو میں کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا میرا یہ قدم اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. اصل یاد کرنا، یہی یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. زبانی بیٹھ کے ہم کلمہ شریف کا ذکر جب کرتے ہیں تو اس میں ایک لذت بھی حاصل ہوتی ہے. جس طرح سر میں ایک خاص لذت ہوتی ہے نا، جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں مل کے سارے، تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے قلب کی صفائی ہو رہی ہے یا ہمارا نفس عز اٹھا رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے. تال اور سر کے ساتھ ہم کہ لا الہ الا اللہ، یہ معلوم نہیں ہوتا، خبر یقینی نہیں ہوتا. بعض اوقات اس ذکر سے، کلمہ شریف کے ذکر سے نفس عز اٹھاتا رہتا ہے، لیکن اصلاح آواز کی جانب ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. فرمایا فاذکرونی، تم ہر لمحہ، ہر موڑ، ہر مقام پر مجھے یاد رکھنا، جو کام بھی تم کر رہے ہو. اگر تم راہ حق کی دعوت دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت نہ آغاز فرمایا اور دعوت نہ قبولیت ملنی شروع ہوئی. یاد رکھو حق کی دعوت ہے، جس سے قبولیت ملنی شروع ہوئے تھے بڑے جو قادری ہو نہیں، بڑے سردار، انہوں نے پھیلار ہلن لگ پانے تھے، وہ ڈر بیٹھے اس کو دعوت حق کو. تو انہوں اپنی ناخدائیاں چھوٹیاں بڑھائی ہوئی ہیں کہ حق کی دعوت دینے والا ہے کہ پاسے آنے گا، یہ ہے کہ پاسے آس ہو کہ پھر گونگ دار دنیا کو لوتے انہوں نے خدایاں تو انکار ہو ویسی. وہ پھر وہ ڈر بیٹھے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مختلف قسم نے حربے آزمانے. ان حربے میں جو ایک حربہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو کہ جو چاہنا ساڑھے کو لے لگے، شادی کرنا چاہنا، جس قبیلے جس گھر نے اشارہ کرنا تھی پوری بیٹی پیش کر دینا نکاح واسطے. سرداری چاہنا تھی، سارے قبیلے نے بکرے سردار نے سارے متحد ہو کے کلیاں سردار بنا لینا پورے مکے. دولت چاہنا تھے، جو حکم کرے اسی چاندی اور سونے درہم اور دینار نے ڈھیر سامنے لا چھوڑے. اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامنے مثال کی پیش کی تھی کہ چچا اتنے ممکنات ہم کوئی انسان بھی کتنے شادی کر سکتا، حسین تو حسین لڑکی کا شادی کر سکتا، بڑے تو بڑے گھرانے میں شادی کر سکنا، چھوٹے گھرانے میں دولت پوری کسی نہ کسی صورت کما سکنا، کوئی ذرائع بل میں نہیں. سرداریاں بھی بل میں نہیں، کہ قوت طاقت استعمال کر کے کہ دوستری طاقت نہ کرنے، قبیلے کی طاقت حاصل کر کے، یہ ممکنات ہے، ہر شخص واسطے ممکنات ہے. لیکن چچا جڑی ناممکنات ان سوائے اللہ کی قدرت کاملہ سوا کوئی اس کو حرکت نہیں دے سکتا. سورج تو لا کے میرے دائیں ہاتھ رکھ دیں، چاند تو لا کے میرے بائیں ہاتھ رکھ دیں، پھر بھی میں اعلائے کلمت الحق کو نہیں رکا. پھر بھی میں اعلائے کلمت ہاتھوں نہیں رکوں گا. یا اس رستے سے میری جان چلی جائے گی یا یہ دین غالب ہو گیا. یہ ہے فاذکرونی
جب تمہارا امتحان آ جائے، جب تم انتحار میں پڑے ہو، مشکل میں پھنس گئے ہو، ایک جانب طاقتیں اور قوتیں تمہیں حق کی راہ سے ہٹانا چاہتی ہیں، جدائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ جب بھی تمہارے ابا جی نے ایک شعر ہے کہ کوئی لے کے لالوں مہر بڑا لی کسی نے تیگے ستم اٹھا، کوئی لے کے لالوں مہر بڑا لی کسی نے تیگے ستم اٹھا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، نہ کوئی لالچ میں خرید سکی، نہ کوئی طاقت میں دبا سکی، لالچ خرید۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ 4 بادشاہ نے دور میں کہا، مامون، امین، ہادی، مہدی، متوکل غالباً آیا یا واسق تھے، اس ہاں کے معافی میں روزانہ جیل جو گڑنا، ٹکوڑے مارنے، ٹکوڑے مار کے بس جیل میں بھیج دینا، جس معافی مانگی اس معافی مانگے تھے، درہم و دینار پیش کی تھے، دولت پیش کی تھی، راضی کرنے والے آپ کوڑے کھا کے جسم سارا زخمی ہے، کدے نہیں روئے، لیکن جب ہیرے تے چاندی سامنے آئی تو ٹھائیاں مار مار کے رونے لگ پئے، اے اللہ میں کس امتحان میں مبتلا فرما دے، کیونکہ کوڑے کدے کدے بندہ جرت مندی نے اظہار واسطے بھی کھا دیتا، لیکن مال کی لالچ جڑی ہونی بڑا بڑا بڑی کامنا بھی، بڑے بڑے نیک لوگاں، بڑے بڑے پارساں لوگاں بھی اپنے راہوں ڈگمگا دے گی، ہٹا دے گی۔ تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو ہر لمحہ میری اطاعت کر کے کہ ہاں میرا کیا حکم ہے اس کو مد نظر رکھو، کس جگہ سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ، جب بازار میں جا رہے ہو، جب تم زمینداری کر رہے ہو، جب تم گواہی دے رہے ہو کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، اس وقت بھی تمہیں یہ یاد ہو کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، حق کی گواہی کو کبھی چھپاؤ نہیں، اس پر پردہ ڈالنے والا آثم القلب ہو، وہ نافرمان دل والا ہوگا، وہ نافرمان جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ میرا نافرمان ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میری غلامی کر کے، میں تمہیں یاد کروں گا دنیا میں تمکن عطا کر کے، زمین میں متمکن بنا کے، تمہیں زمین کی وراثت الہیہ دے کر، اس کا وارث بنا کر تمہیں زمین میں جو ہے وہ میں اقتدار اور شوکت اور سطوت دوں گا، اور جب میں اقتدار، شوکت اور سطوت دے دوں تو میری اس طاقت کو کبھی میری مخلوق کو ناراض کرنے میں، اس کو اذیت دینے میں، اس کو تکلیف دینے میں، اس کو غضب پہنچانے میں صرف نہ کرنا۔ طاقت اقتدار تمہارے پاس دیکھتے ہو، سنو، طاقت نہ نشہ، بڑے بڑے داڑیاں والے بھی ہوں جو طاقت کو لانی، نمازیں بھی پڑھنے کو نہیں، طاقت کو لانی، تو پھر کتنے نہ کسی غریب نے ظلم کرنے سے اپنے آپ دل کرنے لگ پانا۔ میں یہ تھے روب زیادہ بڑے رہنے بزرگ ہیں جس میں لوگوں کو چاہیے تو اپنے درویشان خام خواہ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز پڑھے تو روب پاؤنے واسے میں بڑا ڈانٹا، میں بڑا تکنا، میں ایک دن آتے جناب اس نہ نوکری کو نا درویشان پیار کی نہ کرو، نہ حسن جو ہوتا ہے نہ پتر سمجھ وہ غصہ وکری گا، لیکن تو ایڈے روب پاؤنے واسے حسن ہو ہے کرنا، اصلی تو روب نہیں پڑھنا۔ یہ چیز ہے کہ طاقت اور اقتدار جب ملے تو خام خواہ بندے نے دل کر بنا کہ میں روب دبدبہ میرا آس پاس قائم، میری راجگیری آس پاس قائم ہے، میری چودراہٹ آس پاس قائم ہوئے، اس تصور نہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ انسانی فطرت تو آگاہ اور واقف ہے، انسانی فطرت تو تصور نہیں کہتے، نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہیں اقتدار دوں، جب میں تمہیں دولت دوں، جب میں تمہیں طاقت دوں، جب میں تمہیں شوکت دوں، سطوت دوں، تمہیں اولاد کی کثرت سے تمہارے بازو مضبوط کروں، تو کبھی بھی معاشرے کو تنگ کرنے کے لیے اور بازوؤں کو استعمال نہیں کرنا۔ کبھی بھی اپنے دنیا کے اقتدار کے والوں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں، کبھی مقتدر قوتوں کے حلقوں میں تمہاری جو پذیرائی ہے، کبھی تمہارے پاس کسی قسم کی بھی جو شوکت طاقت سطوت آئی ہے، کبھی بھی میری مخلوق کو تکلیف پہنچانے میں اس کو نہ گزارنا۔ وَاشْكُرُونِي
میرے شکر گزار بندے بننا، ولا تکفرون، اور کبھی بھی کفران نعمت۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ میں فرمائے ولا ان شکرتم، میری عطائیں ہوں گی تم پر، میری عطائیں ہوں گی تم پر، پھر ولا ان شکرتم